تو اہبطوا لفظ سے یہ بتا دیا گیا، سب سے پہلا بات ہے کہ مصرن الفاظ بتانا کیا چاہا جا رہا ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم جیل کے کھانا کو پسند، تم جو غلامی سے اللہ تعالیٰ کی غلامی میں آئے، فرعون کی غلامی سے اللہ تعالیٰ کی غلامی، مطلب ساری غلامیوں سے آزاد ہو جانا۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی غلامی میں آتے ہیں تو ہم ساری غلامیوں سے آزاد ہو جاتے ہیں، اپنی خواہش کی غلامی سے بھی آزاد ہو جاتے ہیں۔ لیکن ابھی بھی وہ فرعون کی غلامی ہی ان کے اوپر، وہی کھانا پینا ان کے اوپر حاوی ہے، وہ اپنی چاہت کی غلامی میں پھنسے ہوئے ہیں، یہی چیز ہے۔ تو یہ جو ذلت ہے نا، یہ غلامی کی زندگی ان پہ پھر سے چسپاں کر دی جا رہی ہے۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے، جب آپ غلام ہوتے ہو نا کسی چیز کے، یا اپنی خواہش کے ہی غلام ہوتے ہو نا، تب آپ کمزور ہوتے ہو، تب آپ کے اندر وہ طاقت، وہ پاور نہیں ہوتا ہے۔ اور جو اللہ کا غلام ہوتا ہے وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتا ہے، وہ بہت پاورفل ہوتا ہے۔ اسی لیے اچھا سے اچھا تخت، اچھا سے اچھا راجہ بھی اکھاڑ دیا جاتا ہے اگر اللہ پہ یقین ہو، اللہ پہ صحیح یقین ہو، اور صحیح طریقے سے ہم اگر اللہ کی باتوں پر چلے۔ اور جو ظلم ہوتا ہے نا، جب ظلم ہوتا ہے تب آپ اپنے آپ کی مدد نہیں کر پاتے ہو، کیونکہ ظلم اس قدر ہو جاتا ہے کہ اس سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور یہی چیز فرعون ان کے ساتھ کیا کرتا تھا، فرعون ان کو قتل کر دیتا تھا، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ ریپ کا معاملہ ہوتا تھا، بہت زیادہ ذلیل کیا جاتا تھا اسرائیلیوں کو۔ تو یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ ہوتی تھی۔ تو یہی چیز موسیٰ علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ تم کیا پھر سے یہی ساری چیزیں واپس چاہتے ہو؟ تو یہ موسیٰ علیہ السلام غصے میں اور طنز بازی میں ان کو کہتے ہیں تاکہ وہ سبق لے اس سے۔ اور جب جو لوگ ہیں نا وہ اللہ کی غلامی قبول نہیں کرتے اور کسی اور چیز کی غلامی قبول کرتے ہیں، جیسے کسی رائے کی غلامی، کوئی اب ہوتا کیا ہے، آج بھی دیکھ رہے ہیں ہم مسلمانوں میں بھی کہ وہ رائے کے زیادہ قائل ہوتے ہیں، وہ کتاب سے دور ہو گئے ہیں۔ کتاب میں کیا لکھا ہے اس کو جاننے کے بجائے کسی بھی عالم سے، وہ عالم صحیح ہے غلط ہے اللہ عالم، اس کو جان بھی نہیں پاتے، ٹھیک ہے، اور اس سے جا کے ہی رائے پوچھتے ہیں اور اسی کو اللہ کا کلام سمجھ لیتے ہیں۔ اگر وہ غلط بات بھی بتایا تو اس کو بھی اللہ کا کلام سمجھ لیتے، جیسے یہودیوں میں ہوا کرتا تھا۔ تو یہی چیز ہوتا ہے جب ہم اللہ کی غلامی کو چھوڑ کے، مطلب اللہ کی بات نہیں مانتے ہیں۔ اللہ کی غلامی کو چھوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی بات نہیں مانا۔ غلام کس کو کہا جاتا تھا؟ غلام اس کو کہا جاتا تھا جس کو اس دور میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہا جائے تو بیٹھے تو بیٹھے، اٹھے تو اٹھے، اس کو غلام کہا جاتا تھا۔ تو اب مطلب کیا ہے کہ اللہ کی بات ماننا یہ اللہ کی غلامی ہے۔ تو اللہ کی بات ماننے میں ہی ہمارے لیے ساری آزادی ہے۔ تو اسی طرح سے جب ہم دیکھتے ہیں بہت لوگ کیا ہوتا ہے اپنے کسی آئیڈیا کے، کسی فیشن کے، بہت لوگ آج کل کیا دیکھیے سلمان خان کیسا کپڑا پہن رہا ہے، کون ہیروئن کیسے کپڑا پہن رہی ہے، ٹی وی کا وہ غلام ہو چکے ہیں، فیشن کے غلام ہو چکے ہیں، جو ٹرینڈ چل رہا ہے اس کے غلام ہو چکے ہیں، کوئی ایتھکس ہوتا ہے، کوئی مورلز ہوتا ہے، اس کا غلام ہو چکے ہیں۔ تو ہم جب ان سب چیزوں سے، جو سوسائٹی کا پریشر ہے، ان سب چیزوں سے الگ ہوں گے تبھی ہم اللہ کے غلام بن سکتے ہیں۔ اب ویسٹرن سوسائٹی میں یا انڈین سوسائٹی میں آج کہیں بھی جائیے بولتے ہیں کہ فریڈم، آزادی کو لگاتے ہیں کہ یہ آزادی ہے، جبکہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ایک اسٹوڈنٹ بھی اگر اسکول میں داخل ہوتا ہے تو اگر وہ کسی گروپ میں نہ جڑے تو اس کا حشر برا ہو جاتا ہے، اور اس گروپ کے جیسا نہ دکھے، اس کے جیسا ڈریس نہ کرے، اس کے جیسا نہ چلے، تو اس کو وہ آزادی نہیں سمجھتا۔ تو اصل میں کس غلامی میں وہ لوگ پھنس چکے ہیں۔ آج بھی دیکھیے کتنے ہی لوگ، تھوڑا سا پیسہ نہیں ہے یا کسی کے پاس پیسہ کم بھی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں، مرے جاتے ہیں کسی برانڈ کے کپڑے کو پہننے کے لیے۔ یہ بھی ایک طرح کی غلامی ہے، آپ آزاد نہیں ہیں۔ تو یہ ساری غلامی میں پھنس جاتے ہیں جب ہم اللہ کی غلامی قبول نہیں کرتے۔ اب یہاں پر دیکھیے اس کا ہوا کیا، اس کی وجہ سے جب انہوں نے اللہ کی غلامی کو چھوڑ دیا تو اس کا نتیجہ کیا ہوا، وَضُرِّبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ان پر ذلت اور مسکنت، ذلت سلیپ مار دی گئی اور ان کو کمزور بنا دیا گیا۔ آج مسلمانوں کا بھی حال ایسا ہی ہے، ان کو چاروں طرف ذلت چسپا کر دیا گیا ہے اور چاروں طرف وہ پٹتے ہیں، بہت ہی کمزور ہے، کھانے کی طرح ہے کہ میں نے کھانا بھی کسی طرح سے جواب نہیں دے سکتا، اس طرح سے مسلمان بھی آج کسی معاملے میں بھی جواب دینے لائق ہی نہیں بچے، اس طرح سے ہو گئے۔ اس کے بعد والا کیا بات ہے، وباء بغضب من اللہ، جو وبا لفظ ہے نا، یہ لفظ وباء
بہت انٹرسٹنگ بات ہے، یہ جو عربک میں ورڈ یوز ہوتا ہے اس کا مطلب ہی اس سے آتا ہے کہ با مرأتو، مطلب ٹو میری اے وومن، ایک عورت سے نکاح کرنا، ایک لڑکی سے نکاح کرنا۔ تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کی غصے سے ان کا نکاح کر دیا گیا، مانا اب ابھی اللہ کے غصے کے ساتھ ہی رہیں گے یہ لوگ، اللہ کے غصے کے ساتھ رہے۔ تو ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ درجہ بر درجہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ دکھا رہا ہے کہ کس طرح سے بنی اسرائیل پہ اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا فرمایا، کتنا پیار عطا فرمایا، اور اس پیار کا کتنا غلط مطلب ان لوگوں نے کتنا غلط فائدہ انہوں نے اٹھایا، اور دھیرے 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 کر کے اللہ کو کس قدر یہ لوگ ناراض کرتے گئے، ناراض پہ ناراض کرتے گئے، اور اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرتا گیا، ان کو موقع پہ موقع دیتے گیا، موقع پہ موقع دیتے گیا، لیکن یہ لوگ ناراض پہ ناراض کرتے گئے۔ تو آخر میں کیا رزلٹ آیا کہ وباء، مطلب ذلت جو ہے نا، اب غصہ جو اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر چسپا ہی کر دیا گیا، ان کی سمجھ لو ان کے ساتھ شادی ہی کر دی گئی، اس طرح سے یہ الفاظ استعمال کیا گیا۔ اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا غصہ کیوں ان کے اوپر اتنا زیادہ ہو گیا؟ اب اس لیے ہو گیا ہے، دیکھیے کہ استاد نعمان سمجھاتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتایا گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں گے، تو ہم جتنا ان کے بارے میں جانیں گے تبھی ہم ان کے نقش قدم میں چلنے سے بچ سکیں گے۔ تو یہودی کیا تھے؟ وہ ایک لاسٹ امہ، مطلب بہکے ہوئے امت ہو چکے تھے، وہ گمراہ امت ہو چکے تھے۔ اسی طرح سے آج دیکھیے کہیں نہ کہیں ہم مسلمان بھی ایک گمراہ امت ہو چکے ہیں۔ تو اس سے ہم کیسے بچیں گے؟ بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی اتہاس اور اسرائیلی اتہاس، جو بنی اسرائیل کا اتہاس ہے وہ جانیں، اور جو ان کے ساتھ ہوا، جو انہوں نے کیا، وہ سب چیز ہم نہ کریں، ہم بار بار اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں۔ نہیں تو کیا ہوا؟ ان کے اوپر اللہ کا غضب حاوی ہوا، بائزنٹائن کے ذریعے، بائزنٹائنوں نے ان کا خوب قتل کیا، ایتھیوپینس نے ان کا خوب قتل کیا، اسیرینس نے ان کا خوب قتل کیا، رومنس نے ان کا خوب قتل کیا، یہاں تک کہ ہٹلر کا واقعہ ہم کو معلوم ہے کہ 60 لاکھ یہودیوں کو ایک ساتھ ننگا کر کے، ان کا ناخون نکال کے، ان کا بال نکال کے جیتا جی ان کو بھیڑ بکری کی طرح پھینک دیا گیا، اور اس کے بعد جا کے گیس چیمبر میں جلا دیا گیا۔ یہ تو صرف 60 لاکھ ایک ساتھ، اور بہتوں کو تو بعد میں بھی قتل کیا گیا، کروڑوں کی تعداد میں۔ تو یہی سب چیز ہم پڑھ چکے ہیں شروع میں آیت نمبر 49 میں کہ یہ سب چیز مسلمانوں کے ساتھ بھی ہوگا، اور آج ہم اسی دور میں لگ بھگ کھڑے ہیں۔ ہم دیکھ رہے دنیا کا ماحول، ہم دیکھ رہے انڈیا کا ماحول، ہم دیکھ رہے پاکستان کا ماحول، چاروں طور کیا ہو رہا ہے۔ اور یہ سب ہونے کی وجہ کیا ہے؟ یہ سب ہونے کا وجہ اللہ تعالیٰ نے ایک دم کچھ شبدوں میں ہی، کچھ ورڈز میں ہی بتا دیا، ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، مطلب کہ یہی وجہ تھا کہ وہ لگاتار اللہ تعالیٰ کی معجزہ کو، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ تو آج مسلمان بھی کچھ حد تک اسی طرح سے ہو گئے ہیں، ان کو جتنا ہی سمجھاؤ کہ اللہ کے کتاب کو تھامو، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے سمجھو، اس کے حساب سے فیصلہ کرو، غلط صحیح میں فرق کرنا سیکھو اور صحیح پر چلو، یہ مسلمان نہیں کر پا رہا، یہ مسلمان یا تو کرنا ہی نہیں چاہ رہا۔ تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ وہی انجام ہوگا جو یہودیوں کے ساتھ ہوا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور اس کا بچنے کا طریقہ بھی بتایا۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ فی الحال کے لیے السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آیت نمبر 61 میں ہم دیکھتے ہیں، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہ کریں گے، آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرے کہ ہمارے لیے نکالے جو زمین اگاتی ہے، کچھ ترکاری اور ککڑی اور گندم اور مسور اور پیاز۔ اس نے کہا کیا تم بدلنا چاہتے ہو وہ جو ادنا ہے اس سے جو بہتر ہے؟ تم شہر میں اترو، بے شک تمہارے لیے ہوگا جو تم مانگتے ہو۔ اور ان پر ذلت اور محتاجی ڈال دی گئی، اور وہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ۔ یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، جواب بھی دے دیا گیا، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور ناحق نبیوں کو قتل کرتے تھے۔ اس حد تک وہ جا چکے تھے۔ آج مسلمان بھی بہت حد پار کر چکے ہیں، کیونکہ بتایا گیا ہے کہ علماء امتک نبی کا مطلب کہ علماء جو ہے نبی کے وارث ہیں، اور نبی کے وارث کو بھی آج کے دور میں مسلمان قتل کرتے ہیں، یہودیوں کے نقش قدم پہ ہی چل رہے ہیں۔ خیر، اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھتے تھے۔
تو یہاں پر بہت ساری باتیں ہیں جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اب یہاں پر جو ہے نا یہ اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں جو ملتا جلتا ہے، جیسے کہ ایجپشنز جو بنی اسرائیل ہے ایجپٹ میں تھے، مصر میں تھے، وہ موسیٰ علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں 9 نشانیوں کے بارے میں جو فرعون کے فرعون کے لوگ کے بارے میں بات ہو رہا ہے. 9 جو عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترے تھے اسی طرح سے ہٹانے کی بات کر رہے تھے، اور یہ اسی طرح کا بات بتایا جا رہا ہے. تو اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم پہلے ہی اپنے رب سے صحیح طریقے سے مانگے ہوتے نا منا اور سلوہ کے ٹائم پہ تو یہ سارے پرابلم نہیں ہوتے. تو اسی لیے منا سلوہ کے بارے میں یا ان کا طریقہ ہی نا ہمیشہ کیا ہے، سرکازم، طنز بازی والا طریقہ رہا ہے نبی کے ساتھ میں، اور یہ لوگ ٹھیک سے سمجھ ہی نہیں پائے. بہت کم لوگ سمجھے، زیادہ تر جو ہے اکثر ہم الفاسقون کہ زیادہ تر لوگ جو فاسقی نکلے. اب جیسے کہ ببلیکل بائبل میں بھی اس کا بارے میں ذکر ہے، نمبرز میں چیپٹر ہے ان کا ایک نمبرز جس میں 11 نمبر میں بتایا گیا ہے کہ the rebel who were among them had greedy desires and also the sons of Israel wept again and again and said, who will give us meat to eat? We remember the fish which we used to eat free in Egypt, the cucumbers and the melons and the leeks and the onions and the garlic, but now our appetite is gone. There is nothing at all to look at except this manna. تو قرآن ہمیں اتنی ساری لسٹ تو نہیں دے رہا ہے کہ میٹ، فش، تربوز، یہ اتنا سارا لسٹ نہیں دے رہا. قرآن تو ہم پر آسانی کر دیا، اس نے بھی یہاں پر بھی بوجھ تھوڑا سا ہٹا ہی دیا گیا اور بہت کم چیزوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بتایا. اب اس سیناریو کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کیوں غلط تھا، اس طرح سے مانگنا کیوں غلط تھا. پہلا بات تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی، منا و سلوہ اور غمام، وہاں پر اس سچویشن میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا. اور اس کے بعد یہاں پر کوئی اگر جیل میں ہو، کیونکہ وہ جیلی تھا فرعون میں کتنا ان کو یہ سمونکم پڑے نا کہ بہت زبردست عذاب ان کو ملتا تھا، ان کے بچوں کو ذبح کر دیا جاتا تھا، بیٹوں کو خاص کر، اور عورتوں کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی تھی، ذلت والی زندگی ہوتی تھی ان کی. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم پھر سے وہ جیل والی زندگی جاننا چاہتے ہو. اسی لیے یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے نا، مصرن لفظ استعمال ہوا ہے، مصر نہیں ہوا ہے، اس میں دیکھیے تنوین ہے. تو اب کیا ہوتا ہے اس سچویشن میں، مصرن جب تنوین کے ساتھ ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک شہری جگہ، ٹھیک ہے، ایک فارم لینڈ، ایک کنٹری ریجن، ایک ایریا، ایک ٹیریٹری، وہ مصرن کا مطلب ہوتا ہے. لیکن جب اگر مصرن سے تنوین ہٹا دیا جائے تو اس کا لفظ نکلتا ہے مصر. تو مصر اگر تنوین کے بنا ہو تو وہ الفاظ آئے گا ایجپٹ. تو یہ گرامر نوٹ ہے، یہ کیا ہے، ایک منصوب فارم میں ہے مصر اور مصرن میں فرق کرنے میں. تو یہاں اسی لیے اس کا مطلب بتایا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ان کو ایک طنز کی طرح سے بتا رہے ہیں کہ کیا تم پھر سے وہی غلامی والی زندگی جینا چاہتے ہو، پھر سے تم اسی چیز کو مانگ رہے ہو. اور اسی لیے یہ الفاظ مصر کی جگہ مصرن لا کے بتایا گیا کہ مانے تم کوئی بھی شہر میں چل جاؤ پھر سے وہی غلامی زندگی، جو اللہ کی جو رحمت، اللہ کا جو انعام تم پر ہو رہا ہے اس کے تم ہمیشہ سے ناشکرے بنے رہے ہو. تو موسیٰ علیہ السلام یہ غصے میں یہ الفاظ اس طرح سے کہہ رہے ہیں. اور کیا بتایا گیا، اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، کہ مطلب اتر جاؤ کسی بھی ایسے جگہ میں، کسی بھی ایسے شہر میں، اور جاؤ جو تم مانگتے ہو تم کو وہاں مل جائے گا. تو یہی ہوا. دیکھیے ان کے اوپر کیا ہوا، ذلت اور مسکنہ چسپا کر دیا گیا، وہ چل گئے ادھر ادھر. دیکھیے پورے اتہاس میں اگر دیکھیں گے تو بنی اسرائیل کے اوپر ذلت اور مسکنہ کیوں چسپا کر دیا گیا، کیونکہ وہ بار بار نافرمانی کرتے رہے، ان کا معاملہ بہت خراب رہا. تو اہبطوا لفظ جو ہے نا وہ اتر جانا، اہبطوا لفظ پہلے بھی گزر چکا ہے سورہ بقرہ کے آیت نمبر 38 میں، ٹھیک ہے، قلنا اہبطوا. تو یہاں پر اہبطوا کا مطلب ہی ہوتا ہے کسی طرف، کوئی نیچے کی طرف جانا. صرف نیچے جانا نہیں، مطلب کیا ہوتا ہے، ایک کوالٹی جو ہوتا ہے نا، ہم کوئی اچھی چیز ہے اس سے نیچے چلے جاتے ہیں، یہی بتانے کا مطلب ہوتا ہے. ایسے تو دوسرا ورڈ بھی یوز ہوتا ہے، اذهبوا، ذهب مطلب جانا، جاؤ.
ان تلکو طلاق، نکل جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ، یہ سب ورڈ بھی ہوتا ہے. لیکن خاص کر اہبطوا ورڈ استعمال کرنے سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو ہم جس حال میں ہے اس حال سے خراب حال میں اتر جاؤ. ٹھیک ہے.